اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر کوئی اپنی آواز کربلا تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجئے اور مولا کو سلام پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے، اپنے مولا کو سلام کیجئے۔ بسم اللہ السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم وبرکاتہ۔ یا مولا میرے سلام قبول کر لے، مجھے صحت دے دے یا مولا۔ میں دعا کرتا ہوں سب بھائیوں کو صحت دے دے، الہی آمین۔ مجھے بھی صحت دے دے۔ میں نواسل ہے، میں چلنے تک ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2010 کو۔ اب تک میں چلنے تک تھا، پھر میرے لیے بہت دعا کریں۔ مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے چلنے کی طاقت دے دے، آمین ثم آمین۔ مولا آپ کو خوش رکھے، حفظ رکھے، الہی آمین۔ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ امن میں رکھے، آمین الہی آمین۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا آج شہزادی بی کلثوم کی ولادت کا دن ہے۔ مولا آپ کی بہن بی کلثوم کا واسطہ، شہزادی بی کلثوم کا واسطہ، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرو، جو بھی بے روزگار ہیں ان کو روزی سے نوازو، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرو، جو بھی مومن قرضدار ہیں ان کے قرضے کو ادا فرماؤ، جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نوازو، جو بھی مومن بن بیاہ لڑکے لڑکیاں ہیں شادی ہو کو نہیں ان کی شادی رچا دو۔ امام حسین مولا حسین آپ کے بہن بھی کلثوم کے صدقے میں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، اس کے عوض میں ہماری پریشانی ہمارے قرضے کو ادا فرماؤ، بھی کلثوم کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو بھر لاؤ، ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ۔ شب جمعرات ہے مولا، بھی کلثوم کے صدقے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ، الہی آمین۔ میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دو، میری حاجتوں کو پوری کرو۔ مولا حسین مجھے کربلا آنا نصیب فرماؤ، امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو، ان کے قدموں کو چومنا نصیب فرماؤ۔ بہت شکریہ بھائی۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، اپنے مولا کو سلام کیجئے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا بقیہ اللہ، السلام علیکم کربلا، السلام علیکم یا امام زنا، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کرتا ہوں۔ اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ، آج کے دن سب کے رسول پاک محمد مصطفیٰ سب کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب کے مولا امام حسن مجتبیٰ سب کے میرے سید سردار کو سلام سے عطا کر، زندگی دے، رزق کثیر عطا کر میرے مولا۔ میرے سید کو کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا، ان کو شفا یابی عطا کرنا، صحت والی زندگی دینا، ان کے دشمن جس مقام پہ ہے ان کو نیست و نابود کرنا، ان کی عزت میں اضافہ کرنا، ان کے مال میں اضافہ کرنا، ان کی عمر طولانی کرنا۔ میرے مولا عباس علمدار آدھے تین ایماندار ہے، میرے کو اپنے ہار میں رکھے، میرے مولا کو اپنی زبان میں رکھے، اپنی نگاہ کرم میں رکھے، اور ان کو صحت والی زندگی عطا کرے، عوام و انسان ان کا ایمار فرمائے اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ جی، بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز کو پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو کربلا تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجئے، اور بارگاہ ملکوتی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی آواز کو پہنچائیے۔ اور ہمارے پاس فیس بک پہ میسج کرنے والوں میں کچھ مومنین ہے، ایک تو حسین ساجدہ ناصر، التماس دعا برائے نثار ساجدہ، فی ای حال مولا اس مومن کے تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مشتاق احمد مینگرا صاحب ہے، اور جی مہدی سدھارو صاحب ہے، مولا کو سلام کر رہے ہیں، مولا سلام کو قبول فرمائے۔ اور ان کے علاوہ سرمد علی خیری صاحب ہے، ان بھی التماس سے دعا کر رہے ہیں، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ تنویر رضا صاحب ہے، اور مہدی سدھارو صاحب، اور دعا فرما رہے ہیں اپنی بہن حسنہ خاتون کے صحت کے لیے، مولا صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور تنویر رضا صاحب نے بھی التماس سے دعا کا حکم دیا ہے، مولا ان کی بھی جو بھی شرعی دعائیں ہیں قبول اور منظور ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا عبد اللہ حسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین وابن سید رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پاک پروردگار نے یہ نجات نصیب کیا، اور دعا گاہوں ٹیم فطرت والوں کے لیے۔ اور یا اللہ، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتی ہوں اپنے مولا حسین مولا عباس کو، حضرت رسول خدا کی ولادت باسعادت، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی ولادت باسعادت بہت بہت میرے مولا حسین مولا عباس آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور اور ان کی توسط سے جو بھی حاجات ہم رکھتے ہیں، ہمارے چاروں بچے رکھتے ہیں، جلد پوری ہو جائے، اور میری مہارو خیر کو مکمل شفا یابی عطا کیجیے۔ اس کی جو چوٹ لگے انہوں نے ٹھیک کر دیے مولا حسین، اور میرے بیٹے کے لیے باقی مکمل شفا یابی عطا کیجیے، اور جو بیمار ہیں مومنات سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور میرے بخت امام کا اجل ظہور تعجیل فرمائے، اور میں جلد اپنے چاروں بچوں کا قبر مولا آ سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا حسین لبیک یا حسین سلام عباس حملہ لبیک عباس حملہ سلام سعادت ذکر اللہ سلام محمد و آل محمد کبھی کا شفیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما کلثوم بی بی مرحبا ربی اول دل مرحبا. روز خوشی بنی اس دن آپ جو آئی بی بی مرحبا. مصطفیٰ کی دوسری نواسی آپ ہو بہت مہربان بی بی مرحبا. صدقے کبھی کل جان ہو آپ پر زیرہ کی آخری خوشی بی بی مرحبا. کبھی شکریہ تو اس دعا میں آپ سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. اپنے مولا کو سلام کیجیے. سد شکر مالک تیرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا الغوث. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت. حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں. قیمت سر ہوا کر تیری زیارت آقا باخدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں. پروردگار تمام دیکھے تیرے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر. مالک تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جاقا ذاتی کا واسطہ، تجھے پاک بی زینب پر کلثوم کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما. الہی پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے. مالک ہمیں ارضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمانا. مالک ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا. پروردگار جو تیری بارگاہ میں بہترین خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما. اپنی بارگاہ سے بہترین بھلائیاں ہمیں عطا فرما. ہمیں دشمنوں کے شریروں کے شر سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے بچا. اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ. اللہم عجل ولیک الفرج. التماس دعا نائب زیارت دیے گا مولا کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے انشاءاللہ. سلامت رہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائیں. بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے. جی جی بسم اللہ. اور آج مولا کی جناب رسالت مآب کی آمد کا دن بھی تھا اور سوالے سے مولا کو مبارکباد پیش کرنی تھی. تو اور ایک مصرع نعت کا بھی تھا کہ مولا کی بارگاہ میں عادیتاً پیش کرنا ہے. جی جی بسم اللہ فرمائیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ تجھ سا کوئی آیا واہ واہ نہ آئے گا جامے دیتا ہے گواہ
عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم تیری بے شک بے شک. سلامت رہیے. سلامت رہے. بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے نعت شریف کے بیت مومنین کو ہدیہ کیا. اللہ آپ کے اس ہدیے کو قبول اور منظور فرمائے بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں، اور آپ کی تمام دعاؤں کو مولا قبول فرمائے. سلامت رہے، مولا کے زامان میں رہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. بارگاہ میں سلام کرنا ہے. بسم اللہ فرمائیں. آپ کی آواز کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم باب فضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم بار امام چودہ معصومین. پروردگار علیہ محمد کے صدقے سے مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے. مولا ہمیں بھی جلد سے جلد زیارتوں پہ بلا لیجیے. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں پروردگار یا اللہ گناہیں کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگار کو جان بوجھ کے ہیں تو معاف فرما. پروردگار عالم جو بھائی بے روزگار انہیں روزگار سے لگا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کو کامل عطا فرما. یا اللہ ہم گھر کی تلاش میں پروردگار ہماری مدد فرما. آل محمد کے صدقے سے ہماری پریشانی کو دور فرما. بھاگتے ہوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صدقے سے مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجر عطا فرما. امام کی زیارت کا شرف عطا فرما. امام کے لشکر میں عطا فرما. پروردگار عالم جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے امام حسین چینل، اس میں ترقی عطا فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. قبلہ ہمارے لیے دعا کرنا مولا حسین کی بارگاہ میں. ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا امام حسن علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شہداء کربلا. یہ نذرانے کی عقیدت پیش کرنا چاہوں گی. بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے میں جو چرچا ہے فقہ دین و مصطفیٰ کا ہے. جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا صدقہ ہے. کا ہے خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. جو ہے آدم تک قائم سید الاولاد کا شجرہ، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے. چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے. جزاک اللہ خیر. سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید شہداء علیہ السلام میں آپ کے اس نذران عقیدت کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، اور اللہ آپ کی تمام جائز حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلطان النساء العالم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے مولا ہے، میرے آقا حسین ہے، میرے مولا غازی شہنشاہ مولا، ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں. مولا ہمارا سلام قبول کیجیے. مولا محمد وعلی محمد کے صدقے میں مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کر دیجیے. مولا
مولا ہماری مدد کیجیے، مولا ہماری پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے، مولا ہماری جائز حاجات کو مولا پوری کر دیجیے، مولا اپنے دربار میں ان کو قبول کیجیے، مولا جتنے بھی مومن مجھ سمیت بے اولاد ہیں مولا ان کو شہزادی علی اصغر کے صدقے میں صاحب اولاد کر دے، مولا ہماری پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے، ہمارے رزق میں مولا برکت پیدا کر دے، مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، مولا میرے شوہر کے مولا رزق میں برکت پیدا کر دے، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دے، مولا میری والدہ کی مولا تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کو صحت و تندرستی دے دے، مولا میرے شوہر کے والد کو مولا تندرستی دے دے، اور مولا ہماری سب سے بڑی خواہش کہ مولا ہمیں جلد سے کربلا کا زوار بنا دے، اپنے روزے پہ بلا لے، مولا ہمیں میزبانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے، اللہم اجل ولیجۃ الفرج، اللہم اجل ولیجۃ الفرج، اس دعاؤں میں خصوصی اجازت رکھیے ضرور انشاءاللہ، اور مولا بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے دنیا میں، الہی آمین، آمین، شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی مومنین بالخصوص ہماری یہ بہن اللہ ان کی تمام جائز حوائج کو قبول اور منظور فرمائے اور ان سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے مومنین کال کر لیتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، آپ سب سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، مولا کو سلام کیجیے اور اپنے دعاؤں کو پیش کریں۔ السلام علیکم یا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین میں ابھی فی الوقت بڑی پریشانی میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، میرے پی آر میں بہت مصیبتیں آ رہی ہے، بس میری جلد سے جلد پی آر کا کام تمام کر دیں۔ انشاءاللہ میری ماں بھی تھوڑا بیمار ہے، علیل ہے، جو انڈیا میں رہتی ہے، ان کو بھی شفا عطا کرے جناب کے صدقے میں، میرے گھر کے ساری پریشانیاں دور کرے، دنیا میں جہاں جہاں مومن و مومنات ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، ہر بلا سے بچائیے انشاءاللہ، اور ہمیں زیارت کا انشاءاللہ پھر سے نصیب کرے انشاءاللہ پی آر کے بعد انشاءاللہ۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے گھر میں جو بیمار ہے اللہ بیماروں سے شفا یابی نصیب فرمائے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے۔ جی مومنین جو بھی مشکلات میں ہیں دنیا کے کسی علاقے میں، ہمارے یہ بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں ہیں اور گھر والے جو ہے وہ انڈیا میں ہیں، تو یقیناً ایک طریقے سے انسان کی پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آپ کی مشکلات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں، وہاں پر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ کیا حال ہے بھائی جان، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، مولا کو سلام کیجئے اور اپنی دعاؤں کو ذکر فرمائیں۔ السلام علیکم مولا، السلام علیکم حسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین بنت حسین، السلام علیکم مولا، یا مولا سلام، آپ دل سے سلام، آپ کی اولاد پہ سلام، پورے کربلا پہ سلام، مولا ہمیں کربلا بلا لے، مولا پلیز ہمیں بلا لیں، میری بھی دعا قبول کر لیں مولا، میری دعا قبول کر دیں، مجھے بھی کربلا دکھا دے مولا، میری ہر دعا قبول کر دے مولا، مجھے صحت دے، تندرستی دے، میرے بچوں میں سے تندرستی، یا مولا جو معاشروں میں میرا ٹائم گزرا یا مولا میرے لیے آگے آسانی فرمائے، میرے لیے مجھے کربلا کے سفر کے لیے بلوا لے مولا، پلیز بلوا لے، بہت مشکل ٹائم میں نے دیکھا زندگی میں، پلیز مولا بس تک گئی ہوں مولا، مجھے پلیز بلا لے کربلا میں مولا، پلیز مولا، سب نے چھوڑ دیا ساتھ، پلیز مولا اپنے ساتھ نہیں چھوڑ، پلیز مولا، مولا پلیز مجھے بلا، پلیز بول، میری دعا قبول کر لے مولا، پلیز میرا کوئی وسیلہ بنائے، پلیز کوئی مجھے لے آئے، پلیز مولا، میری بھی ایک بار دعا سن لے مولا،
مولا بہت مشکل ٹائم گزرا ہے مولا پلیز. کربلا پہ سلام مولا، آپ پہ سلام مولا، دل سے سلام، آپ کی اولاد پہ دل سے سلام. الہی آمین. سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جی جو مومنین اس وقت جس پریشانی میں بھی ہے اللہ پریشانیوں کو رفع اور دفع فرمائے، اور سب مومنین کو بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو بھی شرعی حوائج ہیں مومنین کے حوائج کو برآوردہ فرمائے. انشاءاللہ دعا گو ہیں، اور تمام مومنین کے لیے کہ جو مومن بہرحال کسی ہر قسم کے جن مشکلات میں گرفتار ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مشکلات آپ کے حل ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس دنیا میں خوشبختی اور اس دنیا میں انشاءاللہ خوشبختی نصیب ہو سب مومنین کو. تو یہ خاص طور پہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مشکلات سے انسان ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو، اور یہ ہم بارہا جو ہے عرض کرتے ہیں کفار نے یہ عقیدہ کفار کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کی مالی، اس سے انسان جو ہے وہ راحت میں چلا جاتا ہے جس کے پاس مالی سہولیات ہو. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر انسان کسی نہ کسی ایک آزمائش میں بضرور جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا، کئی نہ کئی آزمائش میں، یا غربت ہے یا بیمار ہے یا گھر میں پریشانی ہے. کوئی کسی اعتبار سے بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو بالکل جو ہے وہ فری ہو. تو اس عنوان سے بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کہے کہ اللہ کی عدالت جو ہے اس کے اوپر مثلا خدا نخواستہ شک کرے. اللہ کی عدالت جو ہے وہ محکم عدالت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ سلام کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا کو سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، جلد سے جلد ہمارے امام کو بھیج دے میرے مالک. میری بیوی جی انتظار کر رہی ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں. یا کریم کربلا میری مدد کیجیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. الہی آمین. میری مدد مولا، آپ کا بڑا احسان ہوگا مولا. بس کیا بتاؤں میں آپ کو، آپ سب جانتے ہیں، دن بھر آپ سے باتیں کرتی ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مولا. اور جتنے لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، سب کی مشکلوں کو آسان کر دیں. علی حیدر کی نوکری لگ جائے، پرنس کی نوکری لگ جائے، شمع بھابی کا پریشانی دور ہو جائے مولا. یہ لوگ سب بہت زیادہ پریشان ہیں مولا، ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں مولا. ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور مولا میرے شوہر کے کام کو کرا دیجئے مولا. میں شہزادے قاسم کا ولیمہ کروں گی، کربلا میں نہیں ہوا مولا،
میں ان کے ولیمے کی دعوت دوں گی سب کو. میرے شمارات کا کام کرا دیجیے، ان کو کامیابی و کامیابی عطا فرمائیے. میری عرضی منظور کر لیجیے. ہمیں کربلا بلا لیجیے مولا. ہماری ہمیں بھی اپنا زوار بنا دیجیے. نام لکھ لیجیے مولا میرا، میری بیٹی کا، میرے شوہر کا. میری بیٹی کے ایگزام ہو رہے ہیں، اس میں ٹاپ کرے مولا. بہت محنت کر رہی ہے وہ، اور ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیجیے. بحق محمد علی محمد کے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. الہی آمین. اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ اہل البیت علیہم السلام میں شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ. سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، اور اللہ آپ کی تمام حوائج کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابوالحسن یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا السلام علیہا. السلام علیکم مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام محمد علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم یا باب المراد یا حسین قاضی علیہ السلام. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا مون الزوفا. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام. مولا السلام علیکم. السلام علیکم یا مولا امام علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام بخیل علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الحسن وجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. یا میں پروردگار بحق کے امام زمانہ اسلام مولا کے جواروں کو سلامت رکھتے. مظلوم کربلا جو بیمار ہیں وہ شفا یاب کرے. اولاد میرے مظلوم کربلا حضرت علی سکے میرے اولاد کرے. مولا سلامت رکھتے بھائی آپ کو. بیمار کربلا کے سکے میں مولا ہمارے کو صحت یاب کرے. میں شفا کو صحت یاب کرے. بیمار کربلا کے سکے میں اس بیمار کو شفا یاب کرے. مظلوم کربلا یا ابو فضل عباس علیہ السلام آپ کو شہزاد زینب بی بی کی چادر کا مولا تمام حاجت کو مولا حسین احسان کے سکے میں قبول فرمائے. میرے مولا حسین معصوم حضرت علی سکے میں مولا میں صاحب اولاد کے تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. مولا کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک یا حسین السلام. لبیک یا عباس علیہ السلام. مولا سلامت رکھتے بھائی آپ کو اس عظیم زیارت کے لیے اور امام حسین صاحب ٹی وی کو بھی. الہی آمین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور دنیا آخرت میں آپ کو خوشبخت فرمائے، اور اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے. مولا کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. جی سب مومنین جہاں کہیں پر بھی ہے اور مخصوصاً دعا گو ہے، اپنی مشکلات کے لیے دعائیں کرتے ہیں بہت سارے مومنین. ان سب مومنین کے لیے ہم بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ مولا سب مومنین کی شرعی دعائیں قبول ہو جائے، اور سب کربلا اور دیگر عتابات اور حج اور مدینہ کی زیارت سب کو مولا نصیب فرمائے. تو ہماری یہی دعائیں ہیں، اور سب مومنین کے لیے بالخصوص وہ مومنین کے جو نادار ہیں اور مالی اعتبار سے یا کسی اور ایسی مشکل کی وجہ سے ان مقدس مقامات کی زیارت سے محروم ہیں، ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ مولا ان سب کو بارگاہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور میں ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایام جو ہے وہ ایام میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. یہ ایک کال کو جواب دیتے ہیں، پھر میں ایک بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شاید کنیکشن کا مسئلہ ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں دو چیزیں جو کہ علامات شیعہ ہے، اور یہ دو چیزیں خواہ کسی بھی زمانے میں ہو، اسی پر ہی پورے دین کا جو نظام ہے وہ ٹکا ہوا ہے. دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں جو ہے ان کا تعلق تولا اور تبرہ سے ہے. اس میں سے یہ ہے کہ اولاً اہل البیت علیہم السلام کی خوشی میں خوش ہونا. یہ کال کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائیں. آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. مولا السلام علیکم. میرا نام حسین. بس آپ سے یہ دعا ہے میری کہ میرا کزن، میرا بھانجا ہے، اس کی کیمو ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. مسلم سید مسلم سرفراز. جی ٹھیک ہے. جی اور تبسم نیئر ان کے لیے، اور سیما نقوی کے لیے، اور میرے والدین ان کے لیے خاص طور پر دعا کر دیجیے میری طرف سے. جی ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر کوئی اور دعا بھی ہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جس بھائی کے لیے آپ نے دعا کی ہے مولا ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو مولا قبول اور منظور فرمائے. لیکن دو چیزوں کا تذکرہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق تولا اور تبرہ سے. ایک جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی خوشی میں خوش ہونا، اس کا تعلق تولا سے ہے. اور اہل البیت علیہم السلام کے غموں میں غمگین رہنا، اور حتیٰ اظہار غم کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اظہار غم کرے گا، اور جس سے تکلیف پہنچی ہے اہل البیت کو، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اظہار براءت کرے گا. فطرت کا تقاضا یہ ہے. تو ان لوگوں سے اظہار براءت کرنا، اور جس طریقے سے اہل البیت کے غم میں انسان غمگین ہے، تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں اسے بھی غمگین ہوگا نا. یہ تو نہیں کہے گا کہ ان کا حساب کتاب اللہ کے اوپر ہے. اب وہ یہ جملہ اللہ کے اوپر تو سب چیزیں ہیں، لیکن کیا آپ جو ہے کوئی آپ کے باپ کو قتل کر دے، آپ کو تکلیف دے، آپ کے والد کا دشمن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص کو کم از کم آپ پسند تو نہیں کرو گے نا. یہ تو نہیں کہو گے اس کا حساب اللہ پہ ہے، ہم تو اس سے محبت کریں گے. تو یہ تو عقل والا کام نہیں ہے. اور ویسے بھی ان لوگوں کے لیے بڑا عجیب سے ان کے افکار ہے، اور دوسرے لوگوں کے اوپر طنز تماشے سے بہتر ہے انسان اپنے گردن اور اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لے. کم از کم اپنی کتابوں کو ہی بندہ پڑھ لے، حیا کر کے، اہل البیت علیہم السلام سے حیا کر کے کم از کم اپنی کتابوں کو پڑھ لے. دوسروں کو چھوڑے، اپنی کتابوں کو پڑھ لے. جو دشمنان اہل بیت ہے اس کو بھی، اس کے اوپر بھی نرم گوشہ، اور جو اہل البیت ہے ان کو بھی نرم گوشہ. حافظ کفایت حسین مرحوم نے عجیب جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ لوگ جہاں ہوں گے وہاں عقل نہیں ہوگی، اور جہاں عقل ہوگی وہاں ان لوگوں کے دین کا کوئی وجود نہیں ہے. بے وقوفانہ قسم کی گفتگو وہ انسان نہ کرے. دشمن اہل البیت ہے، صاحب کلیئر بات ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا، وہ جو کچھ بھی کرتے رہے رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا. تو بس وہ اللہ جو اس قدر عظیم ہے کہ جو 30,000 لوگوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم لوگ تو یہ چھوٹی موٹی گناہیں کرتے ہیں. اصلاً یہ جہنم کو بنایا کس لیے ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کم از کم جو ہے نا وہ رسول اللہ سے انسان شرم کرے، حیا کرے، اپنی کتابوں کو پڑھ کے ان وہاں سے بھی ہدایت یافتہ ہو. اللہ نے ایسی ہدایت رکھی ہے کہ بھئی جو ایک کتاب کو پڑھے گا نا، اپنی کتاب کو، وہاں سے بھی جو ہے وہ ہدایت سہائے ستہ پڑھ لو، وہاں سے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو یہ جو ہے وہ انسان اس میں شدید جو ہے یہ دو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں. اور قرآن مجید میں یہ چیزیں ہیں. قرآن مجید سورہ الحمد بھی موجود ہے.
ایک جو ہے وہ انعمت علیہم ہے اور ایک جو ہے غیر المغضوب. دو چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ یہیں سے ہی آپ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ گروہ جو ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے. سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں قرآن کے، پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو ہے وہ زیادہ تر حافظ قرآن ہے. حافظ ایسے حفظ کا کیا فائدہ جو آپ کو سمجھ ہی نہ آ جائے کہ بعض لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ ہمیں بھی میسج کرتے ہیں، اور یہ میسیجز آپ جو ہے وہ ہمیں جو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ اظہار براءت کرتے ہو. بھائی قرآن نے اظہار بعض لوگوں کے اوپر غیر مغضوب کا کہا ہے کہ ان لوگوں کے جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ غضبناک ہے، وہ جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. خدا بارہا قرآن میں ہر جگہ پہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور کون سی کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے سب کے سب جو ہے وہ بہشت میں 30,000 لوگ قتل ہو گئے، قتل و غارت کر دی انہوں نے، ظلم کیے، وہ سب کے سب جو ہے اگر ان کو بہشتی قرار دے رہے ہو تو یہ تو اللہ کا عدل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، نعوذ باللہ، جو کہ کبھی نہیں ہوگا ایسا. تو اس عنوان سے ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ بعض چیزوں کا تذکرہ تک نہ کریں، اور کم از کم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے انسان پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. رٹنے کی ضرورت نہیں اتنی زیادہ، اگر انسان جو ہے وہ حفظ بھی کرے قرآن مجید کو تو بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کو حفظ بھی کریں، لیکن ساتھ میں اس سے کئی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کے مفاہیم کو انسان سمجھ لیں اور پیغام قرآن کو انسان سمجھ لے. پیغام جو ہے وہ اس چیز کا انسان منکر نہ ہو جائے. تو یہ بہت ضروری اور لازمی ہے بلکہ سب کے لیے، اور بالخصوص منتظران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو زمان غیبت میں ہے. اور زمان غیبت میں یقیناً ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث اور قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث میں تلاش کریں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہ السلام جو کہ وہ بھی احادیث نبوی ہے ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور دوسرے آپس میں کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. صبر ضروری ہے کہ انسان اپنے مصیبتوں پہ صبر کرے اور حق کی طرف گامزن ہو جائے. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. سب مومنین مل کے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.